بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جوان خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہم انہیں لینے گئے تو خالہ کی ساس کہنے لگی کہ تم لوگ قیامت کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، مگر ہم اپنی معصوم خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے گھر لے آئے۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد ہی اماں شدید بیمار ہو کر فوت ہو گئی، تو سب کے مشورے سے ابا اور خالہ کا نکاح کروا دیا گیا۔ تو اسی رات خالہ کی سابقہ ساس کہنے لگے کہ تم لوگوں نے بڑی غلطی کی، جاؤ ذرا اپنے باپ کے کمرے میں۔ میں بھاگتے ہوئے گئی اور جو منظر دیکھا تو دل دہل گیا کہ میری خالہ۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میری خالہ اور میرے ابا کی شادی ہو رہی تھی، اور اگرچہ یہ شادی سب خاندان والوں کی رضامندی سے ہی ہو رہی تھی اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب عین نکاح پہلے جانے کیوں میرے دل کو عجیب و غریب سے وہم اور خیالات ستا رہے تھے۔ کبھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور کبھی لگ رہا تھا کہ نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی خالہ بھی تو ماں کا دوسرا روپ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے تو ہم نے ابا اور خالہ کا نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میں اپنے انہی خیالات میں گم تھی کہ ایک دم میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون پر دیکھا تو خالہ کی سابقہ ساس کال کر رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر سوچا یہ مجھے اس وقت کال کیوں کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سنا ہے تم اپنے باپ کی شادی اپنی خالہ سے کر رہی ہو۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں کس نے اطلاع کر دی۔ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان تک یہ بات نہ جائے، خالہ نے بھی سختی سے منع کیا تھا، تو آخر ان کو یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو خالہ کی سابقہ ساس ہنس کر کہنے لگی مجھے سب معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے باپ اور تمہاری خالہ کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، خود کو اور اپنے گھر کو اس عورت کے فتنے سے بچا لو۔ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، تم چاہو تو اس نکاح کو روک سکتی ہو۔ تم بڑی بیٹی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں کیوں اس نکاح کو روک دوں؟ آخر آپ کو میری خالہ سے کیا مسئلہ ہے؟ اب تو وہ آپ کی بہو نہیں رہی، تو ان کا پیچھا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے، اس طرح تم لوگ اپنے باپ کو کھو دو، اور تمہاری ماں کا اتنی جلدی چلے جانا تمہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ عورت ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس کا تمہارے گھر آنا اور تمہاری ماں کی موت کے بعد تمہارے باپ سے شادی کرنا سب ایک پلاننگ ہے۔ آخر تم لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، اور یہ بات میں تم لوگوں کو کئی بار سمجھا چکی ہوں، تم آخری بار میری بات پر یقین کر لو۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اگر آپ کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، ورنہ میں فون رکھ رہی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میرے پاس سب ثبوت ہیں، میں تمہیں دکھا بھی دوں گی، لیکن ایک بار تم یہ نکاح تو روکو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میرا تو پہلے ہی دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، اور دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس پر اس عورت کی فون کال نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا، اور میں نے سوچا کہ فی الحال مجھے کسی بھی طریقے سے اس نکاح کو روکنا ہی ہوگا۔ ہمیں پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ شادی بہت جلدی میں ہو رہی تھی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اندر گئی تو ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ مجھے دیر ہو گئی تھی کیونکہ مبارک سلامت کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ دلہن بن کر میری خالہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ مجھے اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے بغیر ہی نکاح ہو گیا۔ ایک بار بھی کسی نے میرا نہیں پوچھا، نہ ابا نے اور نہ ہی خالہ نے کہ وہ کہاں پر ہے، اور نکاح بھی ہو گیا۔ میں باہر لان میں ہی تو تھی کہ کون سا میں کہیں چلی گئی تھی جو یہ میرا انتظار بھی نہ کر سکے۔ نکاح کے فوراً بعد خالہ میرے باپ کو کہنے لگی کہ چلیے کمرے میں چلتے ہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ نکاح کے بعد تو خالہ نے ہم بہن بھائیوں کے پاس ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور بابا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کسی تھکے ہارے انسان کی طرح وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسی وقت خالہ کی ساس کا پھر سے فون آ گیا۔ میں نے ان کی کوئی بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو دوسری جانب کچھ پل کے لیے خاموشی سی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے اس عورت
اپنے باپ کی شادی کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جلدی سے اپنے باپ کے کمرے میں جاؤ، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ تمہارے باپ کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ جلدی جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس عورت نے یہ سب کچھ ایسے انداز سے کہا کہ میں فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی ابا کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے کو دھکیل کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام صفیہ ہے اور میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میں کالج جاتی تھی جبکہ میرے بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ ابا ایک بزنس مین تھے اور اماں ایک ہاؤس وائف۔ ہمارے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل رہا تھا اور ہم سب اپنے آشیانے میں بہت خوش تھے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھنجال یا قیامت بھی آ سکتی ہے۔ اماں کی ایک ہی بہن تھی، ہماری چھوٹی خالہ، بہت ذہین اور خوبصورت۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر پر رہنے آیا کرتی تھی اور ہمارا ان سے بہت پیار تھا۔ ہم لوگ بھی اپنی خالہ کے آس پاس آگے پیچھے گھومتے تھے کیونکہ اماں کی وجہ سے ان سے بھی بہت پیار تھا۔ ایک بات مجھے حیران کرتی تھی کہ خالہ جب بھی ہمارے گھر پر آتی تھی تو وہ ہمیشہ اکیلی ہی ہوتی تھی۔ ان کے شوہر کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے جب 1-2 بار کہا بھی تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا، اور جب ہم کبھی ان کے گھر آنے کی فرمائش کرتے تو خالہ منع کر دیتی اور کہتی کہ جب میں خود ملنے آ جاتی ہوں تو پھر یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے خالہ کے سسرالیوں کو تو کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور کبھی شادی بیاہ پر ملاقات بھی نہیں ہو جاتی تھی، تو صرف سرسری سی اس لیے مجھے اپنی خالہ کے شوہر اور ان کی ساس کے بارے میں زیادہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ خالہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیائی گئی تھی، اس لیے اکثر میری اماں ان کی کبھی کبھار مدد کر دیتی تھی۔ جب بھی خالہ ہمارے گھر آتی تھی تو خالی ہاتھ ہی، لیکن جب بھی جاتی تو امی کبھی کپڑے اور کبھی پیسے ان کے ہاتھوں میں ضرور تھما دیتی تھی۔ ابا نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے کام میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب کبھی خالہ سے آمنا سامنا ہوتا تو میری طرح ہی ان کے سر پر بھی پیار سے ہاتھ رکھ کر گزر جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بغیر بتائے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ میں اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تھی اور وہ اسی طرف رہتی تھی جس طرف خالہ کا گھر تھا، اور واپسی پر میرا جوتا ٹوٹ گیا تو سوچا کہ خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں اور ان کا کوئی جوتا پہن کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ پہلی بار میں ان کے گھر ان کو بتائے بغیر جا رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش بھی ہو رہی تھی کہ خالہ مجھے دیکھے گی تو حیران ہی رہ جائے گی اور ان کا ری ایکشن دیکھ کر میں بہت انجوائے کروں گی۔ لیکن جب میں ان کے گھر پر پہنچی تو مجھے گھر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ خالہ کی آوازیں گھر سے باہر تک آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر اندر بڑھی تو ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے اس صورتحال کو دیکھا تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ شاید خالہ اپنے شوہر اور ساس پر چلا رہی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے تو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ خالہ کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی ہے، ان کا شوہر بھی اپنی ماں کے کہنے میں ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو آج یہ الٹی گنگا کیسے بہہ رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر خالہ کہنے لگی کہ رکو، میں تمہارے ساتھ ہی گھر جاتی ہوں، میں ابھی یہاں نہیں رہوں گی۔ تو خالہ کی ساس جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ بیٹی کہیں مت جاؤ، تمہیں مجھ سے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی شکایت ہو تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تو ان کے ساس کا یہ رویہ دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی کہ ایسی ساس بھی ہوتی ہیں جو اپنی ہی بہو کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ ان کے ڈراموں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، چلو ہم چل رہے ہیں۔ تو اسی وقت ان کا شوہر بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اپنا گھر بھلا کون چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور مجھے کہنے لگی بیٹا تم جاؤ، تمہاری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منا لوں گا۔ میں نے گھر واپس آ کر امی کو یہ سب بتایا تو بہت پریشان ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اس کو واپس ہی لے کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ امی تو فضول میں ہی پریشان ہو رہی ہے، خالہ کا شوہر اور ساس تو اتنے اچھے ہیں کہ ان کے آگے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، اور امی کو لگ رہا ہے کہ جیسے ان پر ظلم ہوتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن اچانک ہمیں خبر ملی کہ خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہم سب پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی کہ میری جوان جان خالہ بیوہ ہو گئی۔ ہم سب وہاں پر پہنچے تو امی کہنے لگی کہ ہمیں اپنی بہن کو اپنے ساتھ ہی لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ خالہ کا ہمارے سوا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نانا اور نانی کا تو کافی عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور امی لوگوں کے 2 بھائی تو اپنی ہی زندگیوں میں مگن تھے کہ ان کے گھروں میں خالہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی، اس لیے امی انہیں اپنے گھر لے آئی اور ابو کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
جب ہم لوگ خالہ کو گھر لا رہے تھے تو خالہ کی ساس مجھے کہنے لگی کہ تم لوگ چلتی پھرتی قیامت کو اپنے گھر لے جا رہے ہو، بہت پچھتاؤ گے۔ میں ان کی بات پر غور تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی یہ بات جیسے ہی میرے دل و دماغ میں نقش سی ہو گئی اور مجھے اپنی خالہ کی طرف سے جانے کیوں دل کھٹا سا ہو گیا۔ ان کی ساس اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار بھی میری خالہ کو ہی ٹھہرا رہی تھی۔ جب سے خالہ آئی تھی امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے دل جوئی کے لیے کیا کچھ نہ کر لے۔ ہمارے حصے کا لاڈ پیار اور وقت بھی انہی پر صرف ہو رہا تھا۔ امی ہماری طرف سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ اکثر وہ خالہ کے کمرے میں ہی پائی جاتی اور دونوں بہنیں جانے آپس میں کیا باتیں کرتی تھی کہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے چپ ہو جاتی۔ مجھے یہاں پر خالہ کا رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ خالہ نے اب میرے ابا کی تمام ذمہ داری اپنے سر پر آہستہ آہستہ لینی شروع کر دی تھی۔ جو کام پہلے میری امی کرتی تھی وہ اب خالہ نے کرنے شروع کر دی۔ ابا کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر ان کے ناشتے تک کا انتظام خالہ خوشی خوشی کرتی، اور مجھے ایسا لگتا کہ امی کو بھی یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اپنی بہن کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک امی بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھیل گئے، انہیں ہسپتال لے کر بھاگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے اور میری بہنوں کے لیے تو اماں کا جانا ایسا صدمہ تھا کہ ہم لوگ تو کئی دن ہوش میں ہی نہیں آئے۔ میں تو پھر بھی تھوڑی میچور تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائی تو اماں کے بغیر بالکل ہی رہنے کے عادی نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت ہی اداس اور دکھی ہو گیا تھا، اور ایسے میں میری خالہ ہی تھی جس نے ہم سب کو سنبھالا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اور ہر پل ان کے دل جوئی میں لگی رہتی۔ اماں کے چہلم پر سب رشتہ دار اکٹھے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، اور اس گھر کو ایک عورت کی تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کے باپ اور ان کی خالہ کی شادی کروا دی جائے۔ ویسے بھی جب تک اس کی بڑی بہن اس کے گھر میں تھی اس کے رہنے کا جواز بنتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی اور رہنے کا یہی حل ہے کہ وہ بچوں کی ماں بن جائے۔ اس سارے عرصے میں خالہ نے جس طرح گھر کو سنبھالا تھا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کیا تھا تو مجھے بھی اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہوا، اور یہی لگا کہ یہ ایک بہترین حل ہے۔ لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں بے چینی بڑھتی ہی چلی گئی، اور آج نکاح والے دن تو خالہ کی ساس نے تو میرے دل میں اور وہم اور شک شبہ ڈالا کہ کہیں وہ میرے ابا کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ خالہ کی ساس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری ماں اپنی بہن کے آنے سے پہلے بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی تمہاری خالہ تم لوگوں کے گھر میں رہنے آئی تو وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتی چلی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب ضرورت تمہاری خالہ نے کیا ہوگا تمہاری ماں کی جگہ لینے کے لیے، اور اب وہ تمہارے باپ کی دولت کے پیچھے ہے، اس لیے میں جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی، اور آگے کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ وہ ابا کو دوا کھلا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ابا کے ہاتھ سے وہ دوائی چھینی اور ڈسٹ بن میں پھینک دی، اور خالہ کو پوچھا کہ آپ کون سی دوا کھلا رہی ہیں؟ ابا تو بیمار نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کوئی دوا کھاتے ہیں۔ تو خالہ گھبرا کر کہنے لگی کہ انہیں نیند کی دوا دے رہی ہوں۔ ابا بھی کہنے لگے کہ ہاں، مجھے اس نیند کی گولیوں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، تمہاری ماں کے جانے کے بعد سے ہی یہ دوا کھانی شروع کی ہے۔ میں ہرگز بھی خالہ کے ہاتھوں اپنے باپ کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ابا کو سختی سے منع کیا کہ آپ آج کے بعد کوئی دوا نہیں کھائیں گے۔ نیند نہیں آ رہی تو بھی نہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ اب میرا وہاں پر رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اگرچہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اپنے باپ کو اس کمرے میں رہنے دوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ باہر آ کر سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، خالہ کی اصلیت کیسے پتہ چلاؤں، ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خالہ کی ساس بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ جس طرح خالہ نے محرومیوں والی زندگی گزاری تھی، انہیں میری ماں سے حسد تو ہونا ہی تھا کہ ان کی بہن اتنی پراسرار زندگی گزار رہی ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہے اور میرے پاس نہیں، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہی وہ ہمارے گھر پر آئی ہو۔ لیکن یہ بات میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اماں کی موت کے پیچھے خالہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا وہ آپس میں بہنیں تھیں، لیکن لالچ میں آ کر تو انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنے باپ کا خود خیال رکھوں گی۔ اگلے دن میں نے اپنے باپ کے لیے خود ناشتہ بنایا تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے،
میرے کام کرنے کے لیے میری بیوی جو آ گئی ہے تو پہلے بھی وہی کرتی تھی، اب بھی وہی کرے گی۔ تو ابا کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی کہ ایک ہی رات میں وہ کیسے بدل سے گئے ہیں، آفس کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیجا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا دونوں تیار ہو کر نیچے آ رہے ہیں، شاید وہ دونوں باہر کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ ابا نے رسم اور مروتا ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، شاید ستیلی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جیسا میری خالہ ہمارے ساتھ کر رہی تھی۔ مجھے بری طرح سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں شادی کے خلاف ہو جاتی تو آج یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا۔ خالہ کو اپنی ماں کے کمرے میں اماں کی جگہ لیتے اور پورے گھر میں یوں حق سے دنڈاتے پھرتے دیکھنا میرے لیے کسی تکلیف سے کم نہیں تھا، لیکن میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان کا سچ سامنے لانے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا۔ ایک دن خالہ کے سابقہ ساس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ اگر تم نے اپنے باپ کی جان اپنی اس خالہ سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو تمہیں میرے ایک پلان پر عمل کرنا ہوگا، اور خیال رہے کہ ہماری اس بات کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اگلے دن جب ابا آفس چلے گئے تو ہم نے پلان پر کام کرنے کا سوچا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا اور پلان کے مطابق ابا کے کمرے سے ابا کا ایک مہنگے والا سوٹ لا کر اسے دے دیا کہ یہ پہن لو، ساتھ ہی ابا کی گھڑی اور جوتے بھی اسے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی خالہ کے پیچھے بھیج دیا اور خود اپنے باپ کو کال کر کے ایمرجنسی میں گھر بلا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ ابا اپنی آنکھوں سے خالہ کو غیر آدمی کے ساتھ دیکھے، اور جب وہ ان پر غصہ کریں گے تو میں کہوں گی کہ یہ آدمی تو روز ہمارے گھر پر آتا ہے، اور دیکھیں خالہ نے ہی اس کو اپنی ساری چیزیں بھی دی ہیں۔ اس ثبوت پر تو ابا کی آنکھیں کھل جاتی اور پھر وہ خالہ کو چھوڑ دیتے اور ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ ابا آئے تو میں بے چینی سے ان کو لے کر کمرے میں گئی جس کا دروازہ میں پہلے سے ہی بند کر چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا ہی رہ گئی۔ خالہ اور وہ آدمی دونوں نیچے کارپٹ پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تو میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ہم نے تو اس آدمی کو کہا تھا کہ وہ خالہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو تاکہ ابا دیکھ لے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اچانک میں ابا کی آواز پر چونک گئی۔ وہ اس آدمی کو نام سے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا اور اسے پوچھنے لگے کہ تم کب واپس آئے ہو؟ تم نے تو آ کر ہمیں حیران ہی کر دیا۔ جبکہ حیران تو میں ہو گئی تھی کہ یہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ میں تو اس آدمی کو نہیں جانتی تھی اور اس کو تو خالہ کی ساس نے بھیجا تھا۔ پھر ابا اس سے گلے کیوں مل رہے ہیں؟ اس وقت میری خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ جانتی ہو یہ جو آدمی ابھی آیا ہے یہ کون ہے؟ تمہاری ماں اور میرا دودھ شریک بھائی۔ ویسے تو یہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، لیکن چچی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کو بچپن میں زیادہ تر ہماری امی نے ہی سنبھالا تھا۔ کافی سال پہلے یہ باہر چلا گیا تھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی واپس آیا ہے، اور ابھی سے میں نے ہی گھر پر بلایا تھا کیونکہ میں تمہیں کل فون پر سبھی باتیں کرتے ہوئے سن چکی تھی اور تمہارا سارا پلان میں جان چکی تھی کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والی ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ خالہ کو پتہ کیسے چل گیا۔ خالہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ تم میری سابقہ ساس کے ساتھ مل کر میرے خلاف اب تک جو بھی کرتی رہی میں چپ تھی، لیکن اتنا بڑا الزام تم میرے کردار پر لگانے جا رہی تھی تو میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم میرے ساتھ اتنی عجیب طرح سے کیوں ہو گئی ہو؟ تو میری ساس کی باتوں میں آ کر مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ کبھی کبھی بدگمانی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اگلے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہونا؟ چلو آؤ تمہیں ایک حقیقت بتاؤں۔ خالہ مجھے لے کر اماں کے کمرے میں آ گئی اور مالی کھول کر کچھ کاغذات میری طرف پھینک کر کہا کہ یہ دیکھو اپنی ماں کی رپورٹس۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے برین ٹیومر کا شکار تھی۔ اتنے علاج کے باوجود بھی آرام نہیں آیا اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ انہی دنوں میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور میں تم لوگوں کے گھر آ گئی۔ ایک دن تمہاری ماں مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہی مہینوں کی مہلت دی ہے اور میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تم تو بھی جوان ہو، تمہاری دوسری شادی ہو سکتی ہے اور میرے بچوں پر اگر کوئی ستیلی ماں آ گئی تو میری روح تڑپتی رہے گی۔ تو تم میرے مرنے کے بعد میرے شوہر سے شادی کر کے میرے بچوں کو ماں کا پیار دینا۔ اس لیے باجی نے آہستہ آہستہ اپنی ساری ذمہ داریاں
अपनी जिंदगी में ही मुझे देना शुरू कर दी। तुम्हारे बाबा को भी शुरू से ही सारी बातें मालूम थी और तुम्हारी माँ की रजामंदी से ही इनके जाने के बाद हमने निकाह का फैसला किया, क्योंकि ये इनकी आखिरी ख्वाहिश थी और हमारे आगे तो सबका मुस्तकबिल था। जब तक बात रही मेरी सास की, तो उसने पहले भी मेरा जीना हराम ही कर रखा था और अभी वो नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी आराम और सुकून से गुजारूं, इसलिए वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। तुम इसकी बातों में आ गई। तुम्हें याद है इस दिन जब तुम मेरे घर पर आई थी? इस दिन मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया था और मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती थी तो वो मुझे रोक रही थी, माफी मांग रही थी। वो ऐसा ही करती थी, लोगों के सामने खुद अच्छा बन जाती थी और मुझे बुरा पेश करती थी। अभी भी इसे ये हरगिज गवारा नहीं हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर ली है, इसलिए इसने तुम्हें मोहरा बनाया। ये सब सुनकर तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गई कि मैं कितना गलत सोच रही थी। काश मैं खाला से एक बार बात कर लेती और सारी गलत फहमी दूर हो जाती। हम इंसान यही तो करते हैं कि बदगुमानी और गलत फहमी में इतना आगे निकल जाते हैं कि बातचीत का रास्ता ही तर्क कर देते हैं। अगर पहले ही ये सारी गलत फहमी दूर हो जाती तो मैं अपनी खाला का दिल ना दुखाती। मैंने इनसे माफी मांगी कि इन्होंने मेरे प्लान को जानने के बावजूद अब्बा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरी इस्लाह की। खाला ने मुझे माफ कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि वाकई खाला माँ का दूसरा रूप ही तो होती हैं।